الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز حاضرین، گزشتہ درس میں ہم نے مسجد کی تعمیر، اس کے بنانے اور اس کی صفائی کے تعلق سے احادیث پڑھی تھی اور شرح کی تھی۔ آج بھی جو احادیث ہم پڑھیں گے، ان کی شرح کی جائے گی، وہ مسجد کے مختلف آداب سے ہے۔ پہلی حدیث کا تعلق ہے، بہت مشہور ہے، مسجد میں جب ہم داخل ہوں تو کون سی دعا پڑھیں اور جب نکلنے لگیں تو کیا پڑھیں۔ میں دو حدیثیں ذکر کی ہیں۔ پہلی حدیث تو بہت مشہور ہے، جو ہم سب جو دعائیں پڑھتے ہیں یاد ہے۔ عن ابی حمید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك۔ حضرت ابو حمید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، یہ کہے اللہم افتح لی، اور اس میں لنا بھی ہے کہ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، کہ اللہ ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ یہ بہت ہی جامع دعا ہے۔ آدمی کو اللہ کی رحمت کہاں سے کیسے ملتی ہے، کون سی چیز اس کے لیے رحمت بنتی ہے اور کون سی چیز اس کے لیے رحمت بنتی ہے، یہ آدمی نہیں سمجھ پاتا ہے، اور لیکن اس کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے، غور کرے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت سے ملی ہے۔ تو اسی کے لیے مسجد میں آپ آ رہے ہیں اور یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا کرو کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے، کتنے دروازے ہیں یہ ہم کو نہیں معلوم، صرف اللہ کو معلوم۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، یہ بھی رحمت کا مہینہ ہے، اس میں بھی کتنی رحمتیں کس راستے سے آتی ہیں۔ دروازے کا مطلب وہی ہے، کس راستے سے، کس تعلق سے، کن عبادات کے معاملے سے اللہ کی رحمتیں آدمی کو ملتی ہیں، وہ سب کا سب اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح کہا جب نکلے تو کہ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا مطالبہ کرتا ہوں، تیرا فضل مانگتا ہوں۔ تو یہ بھی ویسے ہی ہے، اللہ کا فضل آپ اپنی زندگی میں دیکھیے، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اور نیکی کے مواقع دیے ہیں، توفیق دی ہے نیک کام کرنے کی، یہ سب اللہ کا فضل ہی تو ہے، اس کا انعام تو ہے۔ اس لیے کہ بغیر اس کے فضل انعام کے تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی اگر اچھے سے گزارنا چاہے تو اس کے لیے اسے اللہ کی توفیق چاہیے۔ تو یہ دعا تو ایسی کہ 5 وقت آدمی جب مسجد سے نکلے اور مسجد میں آئے اور نکلے تو ہر موقع سے وہ دعا ہے۔ اور ایک حدیث میں اس میں اور کچھ اضافہ ہے۔ عن فاطمة الزہرا رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل المسجد قال بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، واذا خرج قال بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ تھوڑی لمبی دعا ہے یہ حدیث، ابن ماجہ میں جس سند سے ہے اس میں ایک راوی ضعیف ہے، لیکن کئی سندوں سے ہونے کی وجہ سے شواہد کی بنیاد پر اس کو حسن کہا ہے۔ امام احمد ابن ماجہ دونوں نے اس کا روایت کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتی ہیں یہ آپ کا عمل ہے۔ اس حدیث میں آپ کی تعلیم تھی، آپ کا قول تھا، آپ کی بات تھی، اس میں آپ کا عمل ہے کہ یہ آپ کرتے تھے۔ کہا کہ جب نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔
شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس میں جو اضافہ ہے صحیح ہے اور اچھا ہے کہ آدمی ایسے کہے، کیوں کہ ہر دعا سے پہلے حمد، اللہ کی تعریف اور درود یہ مسنون ہے، اور اس میں وہی ہے، وہ اس کے ذریعے بھی یہ تعلیم ہے کہ جب بھی کوئی دعا کریں، دعا پڑھیں تو اللہ کے حمد مختصر ہی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس میں وہی ہے کہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور سلامتی ہو، درود نازل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ جو ہم چھوٹا سا پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس میں اتنا اضافہ ہے، اور کہا کہ جب نکلتے تو آپ پڑھتے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، اللہ کے نام سے، اور درود نازل ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے اور میرے لیے فضل کے، اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ تو دونوں دعا دونوں صحیح حدیث میں ہے، ایک میں آپ نے سکھایا ہے اور ایک میں ہے کہ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ آپ پڑھتے تھے، اس لیے دونوں آدمی پڑھ سکتا ہے، اور اگر بعد والی پڑھیں تو اس میں مزید اضافہ ہوگا، ہے وہی لیکن اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور میں نے کہا کہ علماء نے اسی بنیاد پہ لکھا ہے کہ یہ درود اور چونکہ حمد اور صلاۃ دونوں ہے اس لیے اس کو پڑھا جائے۔ باب فیما تصان عنہ المساجد وما ابیح فیہ، اب جو حدیثیں آ رہی ہیں یہ آج کے ہمارے ماحول میں جس طرح ہم مسجدوں میں آتے ہیں اور مسجدوں میں جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان سب سے متعلق ہے اور بہت اہم چیز ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو بہت ساری چیزوں سے محفوظ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ خود آدمی آئے تو کتنے ادب کے ساتھ آئے، کن چیزوں کا خیال کرے، ان سب چیزوں کی تعلیم ہے، ان سب باتوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ کس طرح کی بات یہاں کرے اور کس طرح کی بات نہ کرے وہ بھی سکھایا گیا ہے۔ پہلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو مسجد سے کس طرح کی باتوں سے اور عمل سے بچانا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع رجلا ينشد في مسجد ضالة وليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا، وفي رواية لا وجدت انما بنیت المساجد لما بنیت لہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو آدمی کسی آدمی کو، جو بھی شخص کسی آدمی کو مسجد میں کوئی گم شدہ چیز، کھوئی ہوئی چیز تلاش کرتے ہوئے دیکھے، اعلان کرے، پوچھے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو بتانے کے بجائے کیا کرے، اس کو بد دعا دے، لا اداہ اللہ، اللہ تمہاری یہ چیز تم کو نہ لوٹائے۔ غور کیجیے کتنی سختی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، آپ نے ہمیشہ دعا کی۔ کفار کے لیے بھی آپ کہتے تھے اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدہ قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدہ قومی فإنہم لا یعلمون۔ کفار جو آپ کو تکلیف دیتے تھے ان کے لیے بھی آپ بد دعا نہیں کرتے تھے، لیکن مسجد کے آداب میں کتنی سختی ہے۔ کہا کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں کہیں باہر کہیں کوئی چیز آپ کی گم ہو گئی، کوئی چیز کھو گئی، اور آ کے مسجد میں لوگوں سے بیان کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، بھائی کہیں دیکھا ہے کہاں سے ملے گی، یا مسجد سے اعلان کرنے کی بات کریں، تو کہا ایسے کے لیے بد دعا کرو، کہو کہ تمہیں اللہ یہ چیز نہ لوٹائے، نہ ملے تمہیں۔ کیوں؟ آپ نے اس کی علت آگے بتائی، کہا کہ اس لیے کہ مسجد ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی، مسجد ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی۔ پہلے حدیث گزر چکی ہے صفائی کے تعلق سے، جس میں آپ نے بتلایا کہ مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ یہاں اللہ کا ذکر ہو، یہاں قرآن کی تلاوت ہو، یہاں نماز پڑھی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے۔ یہاں کہا کہ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، اس لیے کہ مسجدیں
ان کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ اور دوسری بات میں ہے کہ کہو لا وجدتا، تم اپنی کھوئی چیز پاؤ ہی نہیں، ملے ہی نہیں تمہیں۔ غور کیجیے، کہا یہ کہہ دو کہ تمہیں یہ چیز ملے ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد جس کام کے لیے بنائی گئی ہے اسی میں ہو، اس میں وہی کام ہوگا جس کام کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو منع کیا گیا ہے یہ حرمت کے لیے ہے، حرام ہے۔ حالانکہ کچھ امام مالک وغیرہ کہتے ہیں کہ مکروہ، یعنی مستحب نہیں، یعنی مکروہ ہے، حرمت تک نہیں جاتے ہیں، لیکن بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، حرام ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اور کیا چیز منع ہے؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك واذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا ردها الله عليك۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ مسجد میں وہ بیع و شراء کر رہا، خرید فروخت کر رہا، کوئی چیز، کوئی کتاب یا کچھ بھی خرید بیچنے کی بات کر رہا ہے، کسی سے بزنس کی خرید بیچنے کی بات کر رہا ہے، تو اس سے کہہ دو اللہ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے، نقصان ہو جائے، تم کو تمہاری تجارت نہ چلے۔ اور جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ کوئی بھی چیز تلاش کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، تو اس سے کہو کہ اللہ تمہاری چیز نہ لوٹائے۔ اس کا یہاں ایک بات اور میں کہہ دوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے آدمی آتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جوتا رکھا، چپل رکھا، کوئی اٹھا لے گیا، کوئی چوری کر لے گیا، تو آدمی ایسے ٹہل کے کوئی پوچھے دیکھے، تو اس کی ممانعت یہاں نہیں ہے۔ یہاں اصل ممانعت یہ ہے کہ آدمی کی کوئی چیز باہر کہیں کھو گئی اور اس کو نہیں مل رہی ہے، تلاش کر رہا ہے، نہیں مل رہی ہے، تو چونکہ یہ مسجد ایک اجتماعی جگہ ہے، یہاں سب طرح کے لوگ آتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی نے دیکھا ہو اس کی کوئی چیز کو کوئی آدمی لے کے جا رہا ہے، تو عام جنرل جو باہر مسجد کے باہر کی چیز اس کے تعلق سے ہے۔ مسجد کے اندر اگر مثلاً کسی کا جوتا کوئی اٹھا لے گیا، کھو گیا، اور کسی سے پوچھے، کہے کہ جو ہے ہمارا جوتا تھا، کہاں چلا، تو اس کی ممانعت اس کے اندر نہیں ہے۔ یہاں کچھ حدیثیں ایسی بھی ذکر کی ہیں جن سے یہ استدلال کیا ہے کہ آدمی کو اگر ضرورت ہو تو مسجد میں سو بھی سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ انہ کان ینام وهو شاب عازب لا اہل له فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری والنسائی وابو داود واحمد ولفظہ كنا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ننام فی المسجد ونقیل فیہ ونحن شباب۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غور کیجئے ان لوگوں کی زندگی کیسی، کتنی سادہ اور کتنی اللہ والی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نوجوان تھے، شادی نہیں ہوئی تھی، گھر میں ہمارے جگہ نہیں ہوتی تھی، تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں، مسجد نبوی میں ہم لوگ سویا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے بارے میں انہوں نے کہا، اور دوسرے بات میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں قیلولہ بھی کرتے تھے اور سوتے بھی تھے، جبکہ ہم نوجوان تھے، ہمارے گھر میں جگہ نہیں تھی۔ اس کو اس بنیاد پر ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی آئے، جگہ نہیں ہے، مثلا کوئی باہر کا آدمی آئے، کہاں جائے، تو اس کو مسجد میں سونے کے لیے جگہ دی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ استدلال کیا ہے علامہ شوکانی نے کہ اجازت دی ہے شریعت نے۔ لیکن ان سب کے ساتھ
مسجد کے جو آداب ہیں ان کا ہر ایک کو خیال کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں نے ان احادیث کو اس لیے بھی پڑھا ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال کرے۔ رمضان کے جو انوار برکات ہیں، اللہ کی جو رحمتیں مغفرتیں نازل ہوتی ہیں، ان سب سے ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہم سب کو جنت نصیب کرے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہماری مسجد میں حاضری بڑھتی ہے، رمضان میں ہم مسجد میں اپنا وقت کچھ زیادہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کر گپبازی بھی ہوتی ہے، مختلف قسم کی باتیں بھی مسجد میں لوگ کرنے لگتے ہیں۔ مسجد میں ان تمام چیزوں کو مسجد سے پاک رکھنا چاہیے۔ اگر مسجد میں ہم بیٹھتے ہیں، مسجد کا کام حدیث میں آپ نے ابھی سنا، صرف یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، یا حدیث کی کوئی کتاب لے لیں وہ پڑھیں، دینی کوئی کتاب لے لیں وہ پڑھیں، علمی مجلس کوئی بنائے ہو، علمی باتیں کریں۔ لیکن ادھر ادھر کی گپبازی، ادھر ادھر کی باتیں، دوسروں کے تعلق سے باتیں، ان سب سے اپنی زبان کو خاص طور پر رمضان کے مہینے میں محفوظ رکھیں، اور خاص طور مسجد میں ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کے مہینے سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی عمل رب العالمین ہم اس ماہ مبارک میں کریں، تیری توفیق سے ان سب کو تو قبول فرما لے، اور ہمیں حدیثوں کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔